عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کا آغاز۔ چین کی ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے 38 افراد ہلاک اور ملیے گا گلگت بلتستان میں قدرتی آفات کا ٹیکنالوجی سے مقابلہ کرنے والے نوجوان سے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے حوالے سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سماعت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نامہ نگار شہزاد ملک سے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے آغاز سے پہلے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سے عدالت کے سامنے حلف لیا گیا۔ وقاص احمد ملک کی جانب سے بیان حلفی عدالت کے سامنے لکھوایا گیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت شکایت منظور کر کے عمران خان کو قانون کے مطابق سزا دے۔ آئینی ماہرین کے مطابق جرم ثابت ہونے کی صورت میں عمران خان کو 3 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم کو اس ضمن میں منگل کے لیے نوٹس جاری کیا تھا، لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی وکیل عدالت میں پیش ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے قازقستان کے صدر قاسم توقیوف کو ٹیلی فون کیا اور انہیں بھاری اکثریت سے دوسری مدت کے لیے دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ مزید تفصیل نازش فیض سے۔ قازقستان کے نو منتخب صدر سے بات چیت کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ قازقستان اپنے صدر قاسم جمعرات کی قیادت میں خوشحالی اور ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو کے دوران پاکستان اور قازقستان کے درمیان باہمی تعاون اور خوشگوار تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعاون کو مستحکم اور مضبوط اقتصادی شراکت داری کے قیام کی جاری کوششوں کے لیے قازقستان کے صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اور بلوچستان سے خبر، جہاں قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں زچگی کے دوران ماؤں کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔ ڈائریکٹر جنرل قومی وزارت صحت ڈاکٹر بصیر خان اچکزئی کی قیادت میں مختلف بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی سے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق وقت سے بات کرتے ہوئے قائم مقام گورنر نے کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی بلوچستان میں دوران زچگی ماؤں کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پر قابو پانے کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری اور بین الاقوامی اداروں کو اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز انڈونیشیا میں آنے والے تباہ کن زلزلے نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 100 کے قریب لوگوں کی جانیں لے لی ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کومل فاروق سے۔ انڈونیشیا میں ایک حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ 5.6 کی شدت سے آنے والے زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے ویسٹ جاوا میں ہونے والے نقصانات کو دیکھتے ہوئے مزید امدادی کارکنوں کو بھجوایا جا رہا ہے۔ ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ املاک کو پہنچنے والے نقصان اور ہلاکتوں کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ادارے کا مزید کہنا ہے کہ ویسٹ جاوا کی مقامی انتظامیہ کے مطابق اب تک ہلاکتوں کی جو تعداد سامنے آئی ہے اس میں اضافے کا خدشہ ہے۔ تاہم آج صبح کے اوقات میں بھی متاثرہ علاقوں میں آفٹر شاکس کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہیں جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک کی جانب سے جاری ایک حالیہ بیان میں ایران میں جاری مظاہروں اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ والکر ٹرک نے ایرانی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ طاقت کے استعمال کو چھوڑ کر مظاہرین کے مطالبات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تاہم ایرانی حکام کی جانب سے جاری ایک حالیہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں جاری مظاہروں میں ملوث ہونے کے الزام میں 40 غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں ایک فلاحی تنظیم ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے ایسے قدم اٹھا رہی ہے جس کی بدولت قدرتی آفات سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے جیولوجسٹ وحید انور نے BBC کو بتایا، یہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ سے، وہاں کیونکہ ماؤنٹینس ایریا ہے اور ٹیرین اس کا گلگت بلتستان یا چترال جیسا ہے، ماڈیفکیشنز ہم نے اس میں کر کے ہم نے اس ایریا کے لیے اس کو اپلیکیبل بنایا۔ میں آپ کو اگزامپل بتاتا چلوں کہ یہاں ہم نے ایک میکینزم ڈیولپ کیا ہے ویدر مانیٹرنگ پوسٹس کا، تو ہم نے لوکل جو وہاں کے لوگ ہیں انہی سے ہی ڈیٹا لیا ہے کہ کیسے آپ کے باپ دادا یہاں جب ایولانچ آتا تھا تو اس کی فورکاسٹنگ کیسے کرتے تھے وہ اپنے انداز سے، تو اسی ڈیٹا کو ہم نے اٹھایا اور اسی کے اندر کچھ ٹویکنگ کی، سائنٹیفک کچھ چیزوں کو ڈالا اور اسی طرح یہ میکینزم ڈیولپ کیا جو کہ بہت ایفیکٹولی ابھی کام کر رہا ہے۔
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں. چین کے وسطی صوبے ہنان میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. چینی حکام نے بتایا ہے کہ فیکٹری میں منگل کے روز آگ لگنے کی وجہ سے 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 2 دیگر افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں. مقامی حکام نے بتایا کہ 4 گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. مزید تفصیل حسن عباس سے. فوری طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ چین کے وسطی ہنان صوبے کے صنعتی پارک میں واقع فیکٹری میں آگ کیسے لگی. حکام نے بتایا کہ آتش زدگی کے اس واقعے کے سلسلے میں مشتبہ مجرموں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. انہوں نے تاہم اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں. تفصیلات کے مطابق جس فیکٹری میں آگ لگی وہ کائزنڈا ٹریڈنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کی ملکیت ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کمپنی صنعتی اشیاء بالخصوص کیمیکلز کی تھوک تجارت کرتی ہے. چین کے سرکاری میڈیا CCTV نے بتایا کہ آگ لگنے کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد میونسپل حکام نے فائر بریگیڈ کو جائے وقوع کے لیے روانہ کر دیا. یوکرین میں بجلی کی ترسیل کو یقینی بنانے والے ایک بڑے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں موجودہ جنگی حالات کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ آئندہ سال مارچ سے ملک میں بجلی کی ترسیل ممکن نہ ہو سکے. یوکرینی توانائی کے ادارے یانسو کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس بلیک آؤٹ کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوں گے. مزید تفصیل میرا کمل سے. یوکرین میں توانائی کے ادارے یاسنو کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کے ملازمین روسی بمباری کی وجہ سے پاور پلانٹس کو پہنچنے والے نقصان اور فالٹس کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. تاہم وہ کہتے ہیں کہ مرمت کے جاری کام کا انحصار اس بات پر ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین میں توانائی کی فراہمی کے ذمہ دار اداروں کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ بند ہو، کیونکہ کام کی رفتار ایسی صورت میں ہی تیز کی جا سکتی ہے جب کام کی جگہ پر بمباری کا خطرہ نہ ہو. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے اس معاملے پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی بمباری کی وجہ سے اس وقت ملک کے نصف حصے کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے. صدر کہتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک میں ان گھرانوں اور دفاتر کو بجلی کی بچت پر توجہ دلائی جائے جنہیں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے. اور اب سپورٹس راؤنڈ اپ. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. فیفا ورلڈ کپ میں کھیلے جانے والے پہلے میچ میں آج لیونل میسی کی ارجنٹائن ٹیم کو اب سے کچھ دیر پہلے تک سعودی عرب پر 1 گول کی بڑھتری حاصل تھی. آج کا دوسرا میچ رابرٹ لیوانڈوسکی کی ٹیم پولینڈ اور میکسیکو کے درمیان کھیلا جائے گا. تیسرے میچ میں ڈنمارک اور ٹیونس کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. چوتھا میچ فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان ہوگا. گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں ہالینڈ نے سینیگال کو 2 گول سے ہرا دیا. انگلینڈ نے ایران کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی. گیریتھ بیل کے پینلٹی پر کیے گئے گول نے ویلز کو امریکہ کے خلاف شکست سے بچا لیا. یہ میچ 1-1 گول سے برابر رہا. آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان میلبرن میں کھیلے جانے والے تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 355 رنز بنائے. ٹریوس ہیڈ نے 152 اور ڈیوڈ وارنر نے 106 رنز اسکور کیے. دونوں نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 269 رنز کا اضافہ کیا جو ون ڈے انٹرنیشنل میں آسٹریلیا کی پہلی وکٹ کے لیے دوسری سب سے بڑی شراکت ہے. انگلینڈ کی طرف سے اولی اسٹون نے 4 وکٹیں حاصل کی. جواب میں انگلینڈ کو 364 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن 117 رنز پر اس کی 7 وکٹیں گر چکی تھیں. بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان نیپیئر میں تیسرا T20 انٹرنیشنل ٹائی ہو گیا. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز بنائے. گلین فلپس اور ڈیون کانوے نے نصف سینچریاں اسکور کی. جواب میں بھارت نے 4 وکٹوں پر 75 رنز بنائے تھے. ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت اس میچ کو ٹائی قرار دے دیا گیا. انگلینڈ کے آل راؤنڈر لیام لیونگسٹون نے اس سال بگ بیش نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ بہت زیادہ کرکٹ کی وجہ سے کیا ہے. انہیں بگ بیش میں میلبرن کی نمائندگی کرنی تھی. لیونگسٹون اس ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے اس ماہ T20 ورلڈ کپ جیتا. وہ پاکستان کے دورے پر آنے والی انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم میں بھی شامل ہیں. اور اب موسم اسرار الحق سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. تاہم آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا جبکہ پنجاب کے میدانی اضلاع میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کے امکانات ہیں. محکمے کے مطابق آج ملک میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت استور اور کلام -5، زیارت اور اسکردو -4 جبکہ بگروٹ اور ہنزا -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بلیٹن میں شامل خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے bbcurdu.com پر. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ